صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ایک عمل دوسرے عمل کے لیے راستہ ہوتا ہے اور ذریعہ ہوتا ہے۔ ہم نے ایک عمل کیا، اس عمل کے ذریعے سے دوسرے عمل تک نہیں پہنچے تو پہلا عمل قبول نہ ہوا۔ پہلے عمل میں کچھ کمی ہے، اس لیے دوسرے عمل کی طرف ہمیں راستہ نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ کا دین دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہے۔ ہم لوگوں کو یہ دھوکہ ہو گیا، دین کے کام آخرت کے لیے ہیں اور دنیا کے کام دنیا کے لیے ہیں۔ اس دھوکے کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمارے عملوں کے اندر جو کمی ہے، یہ عمل پورا کرنے کے بعد دوسرے عمل کا جو راستہ نہیں مل رہا ہے، وہ اس سوچ کی وجہ سے ہے۔ ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ دنیا کے کام دنیا کی کامیابی کے لیے ہیں، دنیا کے اسباب دنیا کی کامیابی کے لیے ہیں اور دین کا کام آخرت کے لیے ہے۔ اس سوچ کی وجہ سے ہم بہت سارے اعمال کیا کر لیتے ہیں؟ ضائع کر لیتے ہیں۔ جیسے ہم دین کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اس عمل کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اس بعد والا عمل، اس عمل کے بعد والا عمل ہمارے لیے آسان ہو، اس عمل کے بعد والے عمل کی ہمیں توفیق ہو، بعد والے عمل کی ہمیں کیا ہو؟ توفیق ہو۔ لیکن اب ہم اس مجلس تک تو ہیں، اس عمل تک ہیں، لیکن اگلے عمل کی توفیق نہیں ہے۔ اگلے عمل کی کیا نہیں ہے؟ توفیق نہیں۔ اگر کسی نے جمعے کی نماز پڑھ لیا، اگر اس دن عصر کی نماز بھی اس نے پڑھ لی تو اس کی جمعے کی نماز قبول ہوئی۔ جمعے کی نماز نے عصر کی نماز کے لیے راستہ کھولا۔ جس نے عصر کی نماز پڑھی اور پھر مغرب کی نماز پڑھ لی تو اس کی عصر کی نماز نے مغرب کی نماز کے لیے
راستہ کھولا. یہ ایک عمل دوسرے عمل کے لیے راستہ کھولتا ہے. یہ ایک عمل دوسرے عمل کے لیے راستہ ہے. یہ ایک عمل دوسرے عمل کے لیے ذریعہ ہے. دوسرے عمل کے لیے ذریعہ ہے. لیکن جب اگلا عمل نہیں ملتا تو پہلے عمل نے راستہ نہیں بنایا, اس میں کچھ کمی ہے. اور وہ کمی کیا ہے؟ تو ہم نے یہ سوچ رکھا ہے دنیا کے کام دنیا کی کامیابی کے لیے اور دین کے کام آخرت کی کامیابی کے لیے. یہ سوچ نے ہمارے یقین کو خراب کر دیا اور ہمارے عمل کو خراب کر دیا اور ہمارے عملوں کو راستہ اور ذریعہ بننے سے روک دیا. راستہ اور ذریعہ بننے سے کیا کر دیا؟ روک دیا. اب جیسے ہم بیان سننے کے لیے آئے ہیں اور یہ جوڑ ہے اور جو ہے کہ یہ مجلس تشکیلی ہے اور اس کے بعد تشکیل ہوگی. اس عمل کے بعد والا عمل تشکیل ہے, تشکیل کے بعد والا عمل خروج ہے. اس عمل کے بعد والا عمل کیا ہے؟ تشکیل ہے. اور تشکیل کے بعد والا عمل کیا ہے؟ خروج ہے. اب ہمارے کو تشکیل کی بھی توفیق نہیں مل رہی اور خروج کی بھی توفیق نہیں مل رہی. مائنڈ میں کیا ہے ہمارے؟ دنیا کے کام دنیا کی کامیابی کے لیے اور دین کے کام آخرت کے کام. یہ سوچ کی وجہ سے ہمارا یہ عمل ضائع ہو رہا ہے, اگلے عمل کے لیے راستہ نہیں دے رہے, اگلے عمل کے لیے راستہ نہیں دے رہے. میرے عزیزو, صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں یہ سوچ نہیں تھی. اللہ نے جو دین دیا ہے دنیا کی کامیابی کے لیے, اللہ نے جو دین دیا ہے اور آخرت کی بھی کامیابی. دنیا کی کامیابی بھی دین کی محنت میں ہے اور آخرت کی کامیابی بھی دین کی محنت میں. یہ صحابہ اکرام کا یقین بنا تھا اس پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر جو ہے ان کا یہ یقین بنا تھا دنیا بھی بنے گی اس کام سے اور آخرت بھی بنے گی اس کام سے. دنیا بھی بنے گی دین سے اور آخرت بھی بنے گی دین سے. آخرت بھی بنے گی دین سے. اس لیے میرے عزیزو, صحابہ اکرام کو سر دھوتے دھوتے جا کر شہید ہو جانا آسان ہو گیا. غسیل الملائکہ بن, سر دھوتے دھوتے جا کر کیا کر دینا؟ شہید ہو جانا. کھجور کھاتے کھاتے جا کر شہید ہو جانا کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا. وہ یہ سمجھتے تھے دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کس میں ہے؟ دین میں. اور یہ دین صرف ایک طرفہ نہیں, صرف ایک طرفہ نہیں. دنیا اور آخرت کی کامیابی دین میں. اگر یہ یقین اگر ہمیں نہیں ہے تو ہمارا ایمان ناقص ہے. اگر یہ بھروسہ یہ یقین اگر ہمارا نہیں ہے تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ بولو, ناقص ہے. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. صحابہ اکرام کے زمانے میں اگر جو کوئی صحابی شہید ہوتے, جس کسی صحابی کو شہید کیا جاتا, آخر میں ایک لفظ بولتے وہ فزت برب الکعبہ, فزت برب الکعبہ, فزت ورب الکعبہ. یہ کہتے کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کعبے کی رب کی قسم میں کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. اگر کوئی غزوے میں ہوتے
اور بالکل جدال کے میدان میں اگر اس وقت میں اگر کسی کو اور سینے پر برچا لگتا، اگر وہ مرنے کے قریب اور شہادت کے قریب ہوتے تو وہ اپنی زبان سے یہ کہتے فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ بعض لوگ پوچھتے تو بھئی یہ جو ہر مرنے والا تمہارا آدمی یہ کہتا ہے، بھئی ہماری نظر میں تو یہ ہے مرنے والا ناکام ہو گیا، ہماری نظر میں کیا ہے؟ مرنے والا کیا ہو گیا؟ ناکام ہو گیا جی، لیکن ہر مرنے والا یہ کہتا ہے کہ میں کعبے کی رب کی قسم کامیاب ہو گیا۔ تو یہ کون سی کامیابی ہے؟ یہ کون سی کامیابی؟ کون سی کامیابی؟ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں، ان کو جواب دیا جاتا اور یہ کامیابی دنیا کی بھی ہے اور یہ کامیابی آخرت کی بھی ہے۔ دنیا کی کامیابی یہ ہے کہ وہ شہید ہے۔ دنیا کی کامیابی کیا ہے بولو؟ شہید ہے۔ 100 سال جینا کامیابی نہیں ہے۔ بڈھے 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 ہو کو جینا یہ کامیابی نہیں۔ بڈھے 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 ہو کو جینا یہ کیا نہیں ہے بولو؟ کامیابی نہیں ہے۔ دنیا کی کامیابی یہ ہے اللہ کے لیے شہید ہو جانا، اللہ کے لیے اپنی جان کام میں آ جانا۔ ان کو جواب دیا جاتا ہے کہ دونوں طرح کی کامیابی ہے اس میں۔ دنیا کی کامیابی یہ ہے کہ وہ شہید ہے، اور آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ دنیا کی کامیابی ہے کہ وہ کیا ہے؟ شہید ہے، اور آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ شہید کے لیے قیامت میں حساب نہیں ہوگا، کہ شہید کو بغیر غسل کے زمین بغیر غسل کے دفن کیا جائے گا، بغیر غسل کے دفن کیا جائے گا، اور قیامت کے دن وہ اپنے 19 زخموں کے ساتھ اٹھے گا اور جس کے اندر سے خون نکل رہا ہوگا، اور اس کا خون نیکی کے ترازو میں تولا جائے گا، اور پھر اس کے نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا اور اس کے لیے ڈائریکٹ جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، یہ جو دین ہے دنیا کی بھی کامیابی ہے اور اس میں آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اگر جو کوئی یہ نہ سمجھے تو پھر اس کا ایمان اور یقین ناقص ہے۔ ایمان اور یقین ناقص ہے۔ کسی بھی عمل کے بعد ہمیں دوسرے عمل کا راستہ نہیں کھلتا تو صرف اس عقیدے کی وجہ سے، اس کلمے کی وجہ سے، اس بول کی وجہ سے اور اس زعم کی وجہ سے، اس ظن کی وجہ سے کہ ہمیں اگلے عمل کا راستہ نہیں ملتا۔ جمعے کی نماز پڑھ لیا لیکن وہ عصر کو نہیں آیا۔ عصر کو کیوں نہیں آیا بھائی؟ تو دکان پہ ہے۔ کس میں ہے؟ دکان میں۔ اب اس کا یقین یہ ہے اگر دکان چھوڑ کر جاؤں گا تو پھر دنیا کی کامیابی نہیں ملے گی۔ دنیا کی کامیابی نماز میں، عصر کی نماز میں نہیں، بلکہ یہ ٹائم دکان کا ہے، دکان میں رہنے میں میری دنیا کی کامیابی۔ اگلے عمل کے لیے راستہ ہمیں اس لیے نہیں بن رہا ہے کہ ہمارا یقین یہ ہے کہ دنیا کی کامیابی دنیا کے کاموں سے اور آخرت کی کامیابی دین کے کاموں سے۔ جب دنیا کے کاموں سے فرصت ملے گی پھر دین کے کام دیکھ لیں گے بعد میں۔ وہ تو آخرت تو مرنے کے بعد آئے گی، اس کے لیے ٹائم بہت ہے، لیکن آج کی جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ بس دکان میں بیٹھو یا کھیت میں بیٹھو یا نوکری میں بیٹھو، پھر یہ کرو، پھر بعد میں وہ دیکھیں۔ صحابہ اکرام اسباب چھوڑتے تھے۔ صحابہ اکرام اسباب کیا کرتے تھے؟ چھوڑتے تھے۔ صحابہ اکرام اسباب کیا کرتے تھے؟ چھوڑتے تھے۔ اور ہم لوگ
اسباب چھوڑنا تو دور کی بات ہے، ہم اسباب کی ترتیب بھی نہیں بنا لیتے، ٹائم لے کر اسباب کی کیا نہیں بناتے، ترتیب بھی نہیں بناتے۔ بھئی ابھی 2 مہینے ہیں، 2 مہینے کے اندر سیٹ کر لیں گے، یہ بھی نہیں سوچتے ہم لوگ، یہ بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہمیں کامیابی کیسے ملے گی؟ ہماری زندگیوں کے اندر تحرک کیسا آئے گا؟ ہماری زندگیوں میں تحرک کیسا آئے گا؟ میرے عزیزو، صحابہ اکرام ایسے تھے کہ جب ان کی تشکیل کی جاتی، جب ان کو دین کی بات بتائی جاتی، جب ان کو اللہ کا حکم بتایا جاتا، فی الفور اور اس کامیابی کی طرف لبیک کہتے، اس عمل کی طرف لبیک کہتے۔ آئے تھے نماز کے لیے، اگلی تشکیل ہو گئی، اب گھر جانا نہیں، کیا نہیں کرنا؟ گھر جانا نہیں، اب اس طرف جانا جس طرف حکم ہے، اس طرف جانا جس طرف کیا ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کی مشہور بات آپ یاد کریں، اللہ میں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کی تشکیل فرمائی، تشکیل فرما کر صبح کی نماز کے بعد ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ روانہ ہو جائیں۔ تو قافلہ روانہ ہو گیا، تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جمعے کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نہیں گئے؟ تمہارے ساتھی تو چلے گئے۔ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری سواری تیز ہے، جو لوگ صبح گئے میں شام تک ان کو، اب نکل کر بھی شام تک ان کو کیا کر لوں گا، پہنچ جاؤں گا، ان سے ملاقات کر لوں گا اور ان سے مل لوں گا، تو کس لیے رکے؟ یا رسول اللہ میں جا تو رہا ہوں، پتہ نہیں واپس آنا ہوگا یا نہیں ہوگا، یا ادھر ہی میرے لیے اور شہادت نصیب ہو جائے، مجھے پتہ نہیں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور نماز پڑھ لوں، جمعے کی نماز، اور یہ برکت حاصل کر کے میں چلا جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ صبح نکل گئے اللہ کے راستے میں، ان سے تم آدھے دن پیچھے جنت میں جاؤ گے، اور قیامت کا ایک دن 1000 سال کا ہوگا، تو وہ صبح جانے والے لوگوں سے کتنا پیچھے جائیں گے؟ 500 سال پیچھے۔ ترتیب بننے کے بعد اگر تھوڑا سا توقف ہو گیا، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، تو میرے عزیزوں 500 سال پیچھے جو ہے وہ سامنے والوں سے پیچھے جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے میں اسباب ترک کیے جاتے خروج کے لیے، اسباب ترک کیے جاتے دین کی محنت کے لیے، اسباب چھوڑے جاتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اسباب چھوڑے جاتے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو عالم میں زندہ کرنے کے لیے۔ اور ہم لوگ ایسے ہیں، ترتیب بھی نہیں بنا لے سک رہے، ٹائم لے کر بھی ترتیب بھی نہیں بنا لے سک رہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ایک عمل سے دوسرے عمل کے لیے ہمیں راستہ نہیں مل رہا، ایک عمل سے دوسرے عمل کے لیے کیا نہیں مل رہا؟ راستہ نہیں مل رہا۔ ہماری جماعت سوڈان میں تھی، الحمدللہ۔ سوڈان عربی ملک ہے، اور جہاں پر تقریباً کہ 700 سے زیادہ صحابہ کی ہجرت ہوئی سوڈان، حبشہ اور سوڈان، اور تقریباً 27-28 صحابہ کے مزارات اور ایک ہی جگہ پر موجود ہیں۔ قریۃ الصحابہ بولتے آج بھی اس کو۔ جو دین پہنچا سوڈان میں وہ صحابہ کے ذریعے سے پہنچا۔
انسان کی اصلیت غربت ہے اور اس کی فرا مالداری ہے. انسان کی اصلی حالت کیا ہے؟ غربت ہے. اس کی مثال ایسا سمجھو، اصل انسان جاہل ہے اور بعد میں پڑھا لکھا بنتا ہے. بعد میں کیا بنتا ہے؟ انسان کی اصل کیا ہے بولو؟ جاہل ہونا. انسان کی اصلیت کیا ہے؟ جاہل ہونا. انسان کی اصلیت کیا ہے؟ جاہل ہونا. پھر بعد میں کیا بنتا ہو؟ پڑھ لکھ کر عالم بنتا، سمجھدار بنتا. اسی طرح سے انسان کی اصلیت غریبی ہے، غربت ہے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ اسے کیا بناتے؟ مالدار بناتے. پوری دنیا میں فیصد کے اعتبار سے کہ 80 پر 5% لوگ غریب ہیں. کتنے فیصد غریب ہیں؟ پوری دنیا میں پرسنٹیج کے حساب سے کتنے غریب ہیں؟ 80 پر 5% غریب ہیں. اور صرف کتنے فیصد مالدار ہیں؟ صرف کتنے؟ 15% مالدار. لیکن شریعت یہ کہتی ہے مالداری مال سے نہیں، مالداری کس سے ہوتی ہے؟ ارے بولو، مالداری کس سے ہوتی ہے؟ دل سے. اگر کوئی آدمی قلبی طور پر سخی ہے تو وہ مالدار ہے. اگر کوئی آدمی کتنا بھی بڑا مال ہے اس کے پاس، لیکن اس کے دل کے اعتبار سے اگر وہ کمزور ہے اور دل کے اعتبار سے طاقتور نہیں ہے تو پھر وہ غریب ہے. اس کے پاس بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی اور وہ غریب ہے. کیا ہے؟ غریب. لیکن میرے عزیزو، سوڈان ایسا ملک ہے اور وہاں پر غربت ہی غربت ہے. وہاں پر کیا ہے؟ غربت ہی غربت ہے. اگر اس ملک میں جا کر دیکھیں گے آپ تو اپنے آپ کو بہت بڑا مالدار محسوس کریں گے. اگر اس ملک میں تم جا کر دیکھیں گے وہاں کے لوگوں کو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر یاد آئے. ہم لوگ اس وقت میں بنگان پلی میں ہیں. ہر آدمی کے دل میں کیا ہے؟ اگر میں پوچھوں گا تم سے تم مالدار ہو یا غریب، تم سب یہ کہو گے کہ ہم غریب ہیں. تم سب یہ کہو گے کہ کیا کہو گے؟ ہم غریب ہیں. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب لوگ یہ کہیں گے کہ ہم غریب ہیں. لیکن وہاں جا کر دیکھیں گے، اگر تم سے پوچھوں گا جب کہ تم مالدار ہو یا غریب، تم کہو گے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، میں بہت بڑا مالدار آدمی. اللہ کا شکر سمجھ میں آیا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، دین کے اعتبار سے اپنے سے بڑھ کر لوگوں کو دیکھو. دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم لوگوں کو دیکھو اور آخرت کے اعتبار سے اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھو، جو عملوں کے اندر زیادہ ہے. میرے عزیزو، جب ہم نے وہاں کی حالت دیکھی تو واقعی ہمیں رونا آ گیا. بالکل مٹی کے گھر، اس کی چھت کپڑا. مٹی کا گھر اور اس کی چھت کیا ہے بولو؟ کپڑا. اور 24 گھنٹے میں ایک بار کھانا کھاتے ہوتے، یا تو پھل فروٹ کھاتے ان کے گھر کے پاس جو پکتے، اب نہیں بولے تو یا کچھ دودھ وغیرہ ان کے جانور کا پیتے، یا کچھ چاول ابال کے اور جو ہے اس کو نمک مرچ بھی نہیں اس میں، یا راگی کا مدعا جیسے ہمارے کرناٹک میں پکاتے راگی کا مدعا، اور اس کے اندر جو ہے کوئی دوسری چیز نہیں کھانے کے لیے. ایک ہی وقت میں کھانے والے لوگ، اور گھر بھی مٹی کے اور کوئی بڑے بھی نہیں، اور ان کی چھت کپڑے کی ہوتی ہے. جب بارش ہو تو سب لوگ جو ہے نا پانی میں بھیگتے ہوئے گھر میں ایسے ایک دوسرے سے منڈی ملا کے بیٹھتے. ہمارے سے نسبتاً بارش کم ہوتی ہے ادھر، لیکن بارش میں بھیگے بغیر ان کا کوئی چارہ نہیں. اس پورے ملک میں 20% لوگ ایسے ہیں جو بارش میں بھیگتے ہیں اور گرمی میں جلتے ہیں، سردی میں ٹھٹرتے ہیں، گرمی میں گرمی کی وجہ سے مرتے ہیں، بارش میں
جو ہے بارش کی وجہ سے ٹھٹرتے، سردی میں سردی کی وجہ سے مرتے. ایسا ملک ہے وہ، عرب ملک ہے، صحابہ کا پہنچا ہوا ملک ہے، صحابہ کے مزارات وہاں پر ہیں، اور صحابہ کے خاندان جو ہجرت کر کے آئے تھے اور ان صحابہ کی اولادیں نسل در نسل شجرے کے ساتھ ان لوگوں کو یاد ہے. میں وہاں کی ایک بات بتانا چاہ رہا تھا آپ کو. میں اس ملک کا تعارف اس لیے کرایا تاکہ آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو، تاکہ آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو. ہمارے پہنچنے سے چند سال پہلے تقریباً ہمارے، جیسے ہم پچھلے سال گئے تھے ان کے پاس، جیسے پچھلے سال ہم لوگ ان کے پاس تھے، تو اس سے 4-5 سال پہلے تو ایک جماعت پہنچی پڑوس کی، اور انہوں نے تشکیل کیا بیان کے بعد، انہوں نے تشکیل کیے بیان کے بعد پورے مجمع سے مخاطب کر کے کہا اللہ کے دین کو ہماری ضرورت ہے، اللہ کے دین کو ہمارے محنت کی ضرورت ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ہم دنیا کے کاموں کے لیے نہیں بنے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں آخرت کے کاموں کے لیے اور دین کی محنت کے لیے بنائے ہیں. اور آپ صحابہ کی اولاد ہو اور تمہارے باپ دادا نے محنت کر کے پوری دنیا میں دین پہنچایا، اور اس وقت میں اور دین کی محنت کے لیے اور جو ہے آپ لوگوں کی ضرورت ہے. ہمیں پورے مجمع سے اپیل کرتے ہیں کہ کون کون تیار ہیں اسی مجلس سے جانا ہے اور 1 سال کے لیے جانا ہے. اسی مجلس سے جانا ہے اور کتنے وقت کے لیے جانا ہے؟ 1 سال کے لیے جانا ہے. میرے عزیزوں کہ اس جگہ سے اس مسجد سے، مرکز بلال بولتے اس کو، تو اس مرکز سے 8 جماعتیں تیار ہوئی 1 سال کے لیے. کتنی جماعتیں؟ 8 جماعتیں تیار ہوئی. کتنے دنوں کے لیے؟ اسی وقت سے، کل صبح سے نہیں، 1 مہینے کے بعد سے نہیں، 1 مہینے کے بعد سے نہیں، جنوری سے نہیں، رمضان کے بعد سے نہیں. تشکیل کون سی بولو؟ ابھی، بس ابھی جانا. کتنی جماعتیں تیار ہوئے اور کتنے دن کے لیے؟ کتنے دن کے لیے؟ 2 بیوی والے، 3 بیوی والے، 40 بچے والے، 20 بچے والے، 25 بچے والے. مرد تو ایک ہی ہے، پھر آپ ہمارے تو 4 بچے. ہمارے تو ایک ہی تھے، پھر کے ہمارے تو 2-4 بچے. 1.5 مہینے کے بعد 4 مہینے کا تو بھی سر کھجا لیتے بیٹھ کے. ابھی 2 مہینے ابھی 4 مہینے جانے کے لیے بولے تو بیٹھ کے سر کھجا لیتے. جو لوگ نکلے تھے اس وقت میں سال کے لیے، ایک بڑے میاں کے ساتھ ہم بیٹھے تھے رات میں، اور تقریباً 1-1.5 گھنٹہ وہ اپنی کارگزاری سنے، اور وہ کارگزاری میں یہ بات بتائے اس رات کو ہماری 8 جماعتیں رخ لے کر تیار ہو گئی، اور اس دن عشاء کی نماز پڑھ کے حیات الصحابہ ہونے کے بعد ہم رات ہی کو سفر میں نکل پڑے. رات ہی کو سفر میں نکل پڑے، اور ہماری جماعت اور جو ہے دریائے نیل پار کرنا تھا. کیا پار کرنا تھا؟ دریائے نیل پار کرنا تھا. وہ جو سوڈان میں خرطوم شہر ہے، اور جس میں دریائے نیل یعنی کہ نیل ازرق اور نیل ابیض 2 ملتے ہیں وہاں پر. دریائے نیل کا ایک حصہ جو ہے ایک حصہ اس میں حبشہ میں پیدا ہو کے اور جو ہے مصر جانے کے لیے آتا ہے، اور ایک حصہ یوگانڈا میں پیدا ہو کے اور مصر جانے کے لیے آتا ہے. حبشہ میں آنے والی شاخ، یوگانڈا سے آنے والی شاخ کہاں پر ملتی ہے؟ سوڈان میں ملتی ہے. سوڈان میں ملتی ہے، اور اسے جو ہے ملتقا بولتے ہیں، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام
دونوں ملے تھے قرآن میں جس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ فلاں نہر کے پاس جا, وہاں پر تجھے ایک آدمی ملے گا اور اس کے ساتھ تو وقت گزارنا کہ دنیا میں علم والے ہیں یا نہیں, تجھے سمجھ میں آئے گا. تو وہ جو موسیٰ علیہ السلام, خضر علیہ السلام جس جگہ پر ملے تھے, اور وہ جگہ ملتقا بولتے ہیں, اور ان کو وہ پار کرنا ہے. اور تقریباً وہ ایک آدھا کلومیٹر کا حصہ رہتا ہو. جو ملتقا کا جو حصہ ہے ندی کا, دریائے نیل کا, وہ آدھے کلومیٹر کا حصہ ہے. وہ خود حضرت بتا رہے تھے کہ ہماری جماعت جب ملتقا پر پہنچی اور ہمیں آگے جانا تھا, اور ہم سب لوگوں نے بیٹھ کر آپس میں مشورہ کیا کہ کیا مشورہ کیا کہ ہم رات یہاں گزارنا, صبح کشتی والا آنے تک, اور یا جو ہے پھر ہمیں کیا صورت اختیار کرنا, یا واپس چلے جا کے مسجد میں آرام کرنا. جب مشورہ لیے تو سب کی رائے یہی آئی کہ بس ابھی نکل پڑیں گے. سب کی رائے کیا آئی؟ ابھی نکل پڑیں گے. تو امیر صاحب نے فیصلہ کر دیا نیل کے کنارے پر بیٹھ کر کہ اچھا ٹھیک ہے, جس طرح سے صحابہ نے اپنی ندی کے اندر گھوڑے ڈالے تھے اور قلزم کے اندر گھوڑے ڈالے تھے, اور ہمارے پاس گھوڑے اور گدھے تو ہے نہیں, ہم خود اتر جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی رکھے تو پار نکلیں گے جی, اگر نہ ہو تو پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے گا. سب لوگوں نے بسم اللہ پڑھ کر اور جو ہے نیل کے اندر پیر رکھا, اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پار پہنچا دیا. بولے کہ ہم اسی رات دریائے نیل پار کرتے ہوئے اور ہم اپنی منزل پر پہنچے. تو میں نے پوچھا ان سے, جب تم پانی پر چل رہے تھے تمہیں کیسے لگا, تمہیں کیسے محسوس ہوا؟ تو وہ بولے روتے ہوئے, میرے کو یہ سوال کسی نے نہیں پوچھا آج تک, آپ پوچھے تو میں بتا رہا ہوں کہ آج تک میں وہ کیفیت نہیں بھول سک رہا ہوں. مجھے ایسے لگا جیسے کہ میں کپڑے پر چل رہا ہوں, اگر زیادہ پیر دباؤں گا تو گر جاؤں گا, ایسے لگا. وہ بتایا کہ اگر زیادہ دبا کے پیر رکھوں گا تو میں گر جاؤں گا, ایسے لگا جیسے کہ میں کپڑے پر چل رہا ہوں, میرے کو پیروں کے نیچے ایسا نرم معلوم ہو رہا تھا. تو پوری کی پوری جماعت اپنا سامان لے کر نیل پار کر کے پار چلے گئے, اور جہاں ہمیں جانا تھا اور جو ہے رات وہیں پر جا کر گزاری اور صبح وہیں پر گئے. اس جماعت کی کارگزاری میرے عزیزوں پوری دنیا میں مشہور ہے. جیسے کوئی باہر سے جماعتیں جاتی ہیں, اس جماعت کے جو لوگ زندہ ہیں 3-4 ابھی, ان لوگوں سے مصافحہ کرتے اور اپنے لیے دعا بھی کراتے. اور ہم لوگ بھی تقریباً 1.5-2 گھنٹہ رات میں ان کی مجلس میں بیٹھے تھے. دیکھے تو سیدھے سادے بڑے تھے. تو بس وہ ایک بات بولے ہمارے کو, ان کی پوری بات کا خلاصہ صحابہ کے ساتھ جو مدد تھی آج بھی وہ مدد موجود ہے. اس پورے 1.5 گھنٹے میں وہ ایک بات زیادہ زور دے کر بولتے تھے, صحابہ کے ساتھ جو مدد تھی اور آج بھی وہ مدد موجود ہے, بشرطے کہ صحابہ جیسی نیت کرنا. کیا بولتے تھے؟ بشرطے کہ صحابہ جیسی کیا کرنا؟ نیت کرنا. لیکن ہم لوگوں نے کیا سمجھا ہے کہ بھئی دنیا کے کام دنیا کی کامیابی کے لیے اور دین کے کام آخرت کی کامیابی. یہ بالکل دھوکہ ہے ہمارے ذہن کا. آخرت کی کامیابی بھی کس میں ہے بولو؟ دین کے اندر, دین کے لیے. جو سوچ ہے یہ انسانوں کی بلکہ ایمان والوں کی سوچ نہیں ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہر جاندار کو روزی پہنچانا میرے ذمے ہے. ہر جاندار کو روزی پہنچانا
کس کے ذمہ ہے بولو؟ میرے ذمہ ہے۔ اور میرے عزیزو، جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے تو نماز میں پہلا ہی لفظ ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ پہلا ہی لفظ کیا بولتے ہیں؟ قرآن کا پہلا ہی لفظ کیا ہے بولو؟ الحمدللہ۔ قرآن کا بھی پہلا لفظ ہے اور نماز کا بھی پہلا، الحمدللہ۔ تعریف اس اللہ کی اور جو پورے عالموں کا، ارے بولو پورے عالموں کا رب ہے، پالنے والا ہے، روزی پہنچانے والا ہے، کھانا دینے والا ہے، رزق پہنچانے والا ہے۔ جب ہم پہلے جو بول دیے اللہ روزی پہنچاتے، اب ہمارے اسباب کا کیا ہوگا بھائی؟ اسباب کی محنت کس لیے ہے؟ اور ہمارے یقین میں اور جو ہے غیر ایمان والے کے یقین میں کیا فرق ہے؟ بغیر محنت کے اللہ رب العزت پورے پہاڑ کے جانوروں کو روزی دیتا، اللہ رب العزت بغیر کمائی کے دریا کی ساری مخلوق کو روزی دیتا، اللہ رب العزت بغیر دکان کے، بغیر مکان کے اور بغیر جو ہے کمائی کے جی اور بغیر اسباب کے پورے پرندوں کو روزی دیتا، اللہ رب العزت فرشتوں کو اپنے فضل سے روزی دیتا، اور جو ہے اللہ کی جو مخلوق جہاں جہاں ہے، پانیوں میں، پہاڑوں میں، زمینوں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، آسمانوں میں، اور جہاں کہیں بھی کوئی مخلوق ہے، اللہ رب العزت بغیر اسباب کے اللہ ان کو روزی پہنچاتے۔ ہم اکیلے ایسے رہ گئے، ہمیں کمانا پڑتا، ہم اکیلے ایسے رہ گئے، ہمیں کیا کرنا پڑتا؟ کمانا پڑتا۔ میرے عزیزوں، یہ ہمارا دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ کمانے کو کوئی غلط نہیں کہتے، کمانے کو کوئی غلط نہیں کہتے۔ صحابہ کے ہاں کمانا برا نہیں تھا، صحابہ اکرام میں بڑے بڑے تاجر تھے، صحابہ اکرام میں بڑے بڑے کیا تھے بولو؟ تاجر تھے۔ ان کے ایسے تاجر تھے، ان کے مرنے کے بعد بھی ٹنوں کا سونا، ان کے مرنے کے بعد بھی ٹنوں کا سونا اور مال غنیمت یعنی کہ ٹنوں کا سونا ان کی وراثت میں تقسیم ہوا، ٹنوں کا سونا۔ صحابہ اکرام میں ایسی کھیتی والے تھے اور ایسے کسان تھے اور ایسی کھیتی باڑی کرنے والے تھے، اور جن کے کھیتوں میں 4-4 ہزار درخت تھے کھجوروں کے۔ کتنے بولو؟ 4-4 ہزار درخت تھے، اور ایسے جو ہے نا جانور والے تھے، اور جن کے پاس 2-2 لاکھ جانور تھے ان کے، بکریوں کے مندے، اونٹوں کے مندے جی، اور ریوڑ کے ریوڑ۔ ایسے تاجر جو منڈیوں کے مالک، اور ایسے کسان، اور جو دور تک کی زمین اور ان کے مالک، اور 4-4 ہزار درختوں کے مالک، یعنی کہ ایسے باغیچے والے۔ لیکن میرے عزیزو، کسی دن بھی کوئی کام، کوئی سبب ان کو نہیں روکا نا، کوئی سبب، کوئی کام ان کو کیا نہیں کیا بولو؟ روکا نہیں۔ کس لیے نہیں روکا؟ لیکن وہ کام تو کرتے تھے کھیتی کا، وہ کام تو کرتے تھے بیپار کا، وہ نوکری تو کرتے تھے آقا کی، اور چراتے تو تھے وہ جانور اور ہزاروں، لیکن ان کا یقین یہ تھا میری دنیا کی کامیابی، میری آخرت کی کامیابی دین کے کام میں ہے، اس لیے اس کو چھوڑ کر جانا ان کے لیے آسان، اس لیے ان کو چھوڑ کے جانا کیا تھا بولو؟ آسان۔ لیکن ہم لوگوں کے یہاں کیا ہے کہ نہیں، ہاں وہ تو بعد میں ہے، پہلے بھائی نوکری بہت مشکل سے ملی ہے، اس کو سنبھال لینا ہمیں، ہاں جی، ارے بہت مشکل سے کھیت ڈالی، اسے کاٹ لینا، بہت مشکل سے دکان رکھی، نہیں بولے تو پورے دکان کے آدمی ہمارے دوسرے کے دکان پہ چلے آتی، میں ابھی نہیں جا سکتا۔ یہ اس عقیدے کے ساتھ میرے عزیزوں
ہماری دنیا بھی خراب ہو رہی اور ہماری آخرت بھی خراب۔ دنیا تم یہ کہو گے اجی کیسا خراب ہوتی، دکان زبردست دیکھ لے تو ہوں میں، کھیتاں باڑی زبردست دیکھ لے تو ہوں میں، کیسا خراب ہوتی جی؟ تو یہ بولتے نہیں میرے عزیزوں، تم کتنا بھی کام کر لو، ایک دانہ تو بھی زیادہ ملتا کیا آپ تمہارے کو؟ دکان پہ کتنے بھی گھنٹے بیٹھو، اللہ لکھے سو مقدر میں 1 روپیہ تو زیادہ ملتا کیا بولو تم؟ تو پوری زندگی خراب کر لینا بھائی اس دکان میں بیٹھ کے، اس کھیت میں لگ کے پوری زندگی خراب کر لینا بابا۔ دنیا اس لیے خراب ہو رہی بابا، دکان 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 بول کے پوری زندگی ہارڈ کر لی، کھیت کھیت بول کو پوری زندگی ہارڈ کر لی، بیوی بچے بول کے پوری زندگی ختم کر لی ہے ان کے ساتھ۔ جو بیوی ساتھ سوتی تھی مر جانے کے بعد خواب میں بھی اگر آئے گا نا مرد، جا کے تعویذ لے گی، ہاں مرد نہیں آنا خواب میں۔ جس بیوی کے لیے پوری زندگی ہارڈ کر لیے نا جی، پوری زندگی برباد کر لیے، بیوی کے ساتھ رہنا، بیوی کے ساتھ رہنا، بچوں کے ساتھ رہنا، وہ بیوی ایسی نکلی مرنے کے بعد ایک دن خواب میں آ گئے تو وہ تعویذ لینے چلے گئے، حضرت تعویذ دے دو۔ میں نے کہا میرا مرد خواب میں آ رہا، میں نے آن دے لو ماں تمہارے مرد اچنا، اماں نکو حضرت بلا لے جے کریں گے میرے کو۔ دن دیکھا نہیں، رات دیکھا نہیں، تمہارے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے کما کو لا کے ڈالا، تمہیں راشٹر کو سے خواب میں بھی نہیں دیکھنا بول لیتی تمہیں۔ زندگی میرے عزیزوں، دنیا اس لیے بیکار ہو رہی ہماری، دنیا اس لیے برباد ہو رہی ہماری کہ اللہ نے جو مقدر لکھ کے رکھا ہے اس میں ایک لقمہ بھی آپ زیادہ نہیں کر سکتے۔ جو چیز طے ہے اس میں محنت کر کے زندگی خراب کر رہے، جو چیز طے ہے اس میں محنت کر کے کیا کر رہے، زندگی کیا کر لے رہے، خراب کر رہے۔ دکان بھی کرتے 4 مہینے بھی جاتے، دکان بھی کرتے مستورات اشرا میں بھی جاتے، دکان بھی کرتے مستورات چلے میں جاتے، دکان بھی کرتے بیرون جاتے، کھیتی باڑی بھی کرتے، ہر سال 4 مہینے لگاتے، کھیتی باڑی بھی کرتے اور ہر مہینہ 3 دن لگاتے، کھیتی باڑی بھی کرتے، روزانہ مشورے میں بیٹھتے، کھیتی باڑی بھی کرتے اور دین کے دوسرے کام بھی کرتے۔ میرے عزیزوں، صحابہ کے جیسا وہ بھی چلتا اور یہ بھی چلتا، مقدر کی روزی اللہ دیتے۔ نماز کا پہلا سبق ہے، نماز کا پہلا سبق کیا ہے بولو؟ الحمدللہ۔ وہی ہمارے اندر آیا نہیں اب تک۔ ہمیں کیا بول لیتے ہیں زبان سے؟ پورے عالموں کو پالنے والا تو اللہ ہے، لیکن میرے کو پالیں گا میری دکان سے۔ الحمدللہ رب العالمین، پورے عالموں کو پالنے والا تو اللہ ہے، لیکن مجھے پالیں گا میرے کھیت سے۔ میرے عزیزوں، بڑے بڑے تجارت کی منڈیاں صحابہ لات مار کے چلے گئے، بڑے بڑے باغیچے کھیت صحابہ اکرام چھوڑ کر، بولو، چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ صحابہ کی قربانی۔ صحابہ یہ سمجھتے تھے ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی کس میں؟ دین کی میں۔ ایک عمل سے دوسرے عمل کا راستہ ملتا تھا، ایک عمل سے دوسرے عمل کا کیا ملتا تھا؟ راستہ ملتا۔ ہمیں ایک عمل کرے تو ایک عمل میں چھے، ہمیں روزانہ مشورے میں بیٹھے تو اب تک مشورے میں چھے، اور روزانہ فجر کی ملاقات میں ہے تو فجر کی ملاقات میں چھے، اب اس کو 3 دن بھی نہیں ہے، اور پھر مرکز بھی نہیں ہے، اور پھر 4 مہینے بھی نہیں ہے، اور پھر آگے مستورات بھی نہیں ہے، اگلے عمل کا راستہ نہیں مل رہا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہمارے مائنڈ میں غلط چیز بیٹھ گئی۔ وہ چیز کیا ہے بولو؟ دنیا کے کام دنیا کی کامیابی کے لیے، اور دین کے کام آخرت کی کامیابی۔ اس فاسد یقین نے، اس غلط یقین نے ہمیں اگلے عمل کا راستہ بند کر دیا۔ اگلے عمل کا راستہ کیا کر دیا بولو؟ بند کر دیا۔ اللہ رب العزت پوری مخلوق کو بغیر سبب کے کھلاتے، بغیر سبب کے پلاتے، بغیر سبب کے پلاتے۔ ایک کتاب میں حیات الاحوال، اس میں
ایک پرندے کی حالت لکھی ہے. وہ پرندہ معلوم، وہ پرندہ گوشت کھاتا، چربی والا ہڈی والا گوشت نہیں کھاتا. ہمیں گوشت کے لنڈے میں دادی نے خواہ فوٹ گوشت لال لال تکے والا ایسا گوشت کھاتا. پرندہ ہے وہ، لیکن کھاتا کیا ہے بولو؟ گوشت کھاتا. اللہ نے کیسا انتظام کیا اس کے لیے؟ اللہ نے اس کے لیے کیسا انتظام کیا؟ تو جس وقت میں شیر جو ہوتا نا شکار کر کے اور گوشت کھا کے جب شیر سو جاتا تو ایسا منہ کھول کے سوتا کہتے ہیں. تو گوشت جو ہے شیر کے دانتوں میں اٹکا ہوا وہ پرندہ اکھاڑ کے کھاتا کرتا. اب دانتا میں اٹکنے والا گوشت کیسا رہتا ہے وہ؟ اور بالکل جو ہے وہ اپھٹ گوشت ہوتا، گوشت کے لنڈے والا. اگر بیکار جو ہے رگاں گگاں کا ہے تو تھوک ڈالتا ہو، نرم گوشت کھاتا. اور روزانہ اس کی روزی کس کے ساتھ ہے بولو؟ بولو کون کھلا رہے؟ ارے بولو کون کھلا رہے؟ شیر ہمارے سامنے آ جائے تو پیشاب پڑ جائے، شیر کے منہ میں سے وہ کھاتا. کس میں سے کھاتا بولو؟ شیر کے منہ میں سے اکھاڑ کے کھاتا. کھلانے والا کون ہے؟ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کس مخلوق کو کیسے کھلاتا؟ فضائل صدقات میں حضرت ایک واقعہ لکھے ہیں وہ چوروں کا. آپ لوگ پتہ نہیں کتنے بار پڑھے رہتے ہیں. یقین ہے نا ہم ان باتوں پر ہیں؟ یقین ہونا ہمیں ان باتوں پر. ڈاکوؤں کا ایک قافلہ ایک جھاڑ کے نیچے آرام کر رہا تھا. وہ دیکھ رہا تھا ایسے ایک پرندہ کچھ جو ہے پکی کھجوریں لا کے اور جھاڑ کے سوراخ میں ڈال رہے. تو اس کے سردار کو خیال ہوا یہ پرندہ کیوں لا کے ڈال رہا ہے. تو اندر دیکھا تو اس ترے کے اندر، اس سوراخ کے اندر ایک بوڑھا اور گنجا سانپ منہ کھولے بیٹھا ہے اور وہ کھجور لا کے اس سانپ کے منہ میں ڈال رہا ہے. حالانکہ سانپ کیا ہے بولو؟ ارے اس پرندے کو کیا ہوتا؟ سانپ خالہ ہوتی ہے، نانی ہوتی ہے، ماموں ہوتی ہے. کیا ہوتا بھائی؟ ارے دشمن ہوتا بھائی. سنگل میں مل جائے گا تو پرندے کو وہ کیا کر لے گا؟ دبوچ لے گا. کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی جنس نہیں. اور ایک پرندے کو شیر کھلا رہا اور یہ سانپ کو پرندہ لا کے ڈال رہا. سانپ کو کیا ڈال رہا؟ پرندہ لا کے ڈال رہا. میرے عزیزو، وہ چوروں کا جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس کے دل میں خیال آیا اے اللہ تیری کیا قدرت ہے. یہ سانپ لاچار ہو کے یہاں بیٹھا ہے، پرندہ جو اس کا دشمن ہے وہ اپنے دشمن کو لا کے روزی کھلا رہا ہے. یہ تیرا نظام ہے اور میں تو اشرف المخلوقات ہوں، میرے لیے روزی کے راستے کیوں نہیں کھلیں گے؟ میں کیوں لوٹ مار کر رہا ہوں لوگوں؟ اور توبہ کر کے اللہ کی طرف چل پڑا. توبہ کر کے کس طرف چل پڑا؟ میرے عزیزو، اللہ کے عجیب اندازے کھلانے کے، اللہ کے عجیب اندازے کھلانے کے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کوئی جاندار ایسے نہیں ہے زمین پر اور کوئی جاندار ایسے نہیں ہے کائنات میں جس کی روزی کا ذمہ اللہ نے نہ لے رکھا. جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے تو کون کھلاتے بھائی؟ ارے بولو، روزی کا راستہ کس نے بنایا؟ ماں کے پیٹ میں جب ہم تھے تو روزی کا راستہ کس نے بنایا؟ میرے عزیزوں، جب ہم چھوٹے بچے تھے اللہ نے ہمارے ماں کے دل میں ایسی محبت ڈالی، ہمیں تھوڑا روئے تو بھی، دوسرے کام سے روئے تو بھی ماں کیا سمجھتی؟ بچہ بھوکا ہوا ان کو دودھ میں ملا کے. یہ خیال کون ڈالے بولو؟ ارے بولو کون ڈالے؟ اگر اللہ رب العزت ماں کے دل میں محبت نہ ڈالتے تو 70% بچے مر جاتے. بچہ ہونے کے بعد ماں ایسی رہتی، ان پورے گھر میں کام بھی رہندے اس کا یہ خیال بچے کی طرف ہوتا. چولہے کنے گیا کی، پانی کنے گیا کی، روڈ کو گیا کی، گھر کے سامنے نالی میں گیا کی، جی نیچے پڑے گی کی، اگر اٹھ کو پیشاب کر لے گی. یہ خیال اماں کے دل میں کون ڈالتے بولو؟ ارے بھائی بچپن میں اتنا خیال ڈال کے
تمہاری اتنی پرورش کرتا، بڑے ہونے کے بعد چھوڑ دیتا تمہارے کو؟ ارے بولو بھائی، بڑے ہونے کے بعد چھوڑ دیتا؟ اللہ مسبب الاسباب ہے. یہ تو ہمارے غلط یقین کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اسباب کے حوالے کر دیا. غلط یقین کی وجہ سے اللہ نے ہمیں کیا کر دیا؟ اسباب کے حوالے کر دیا. اگر جو آدمی اسباب کا یقین ہٹائے گا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے گا، اللہ اسے پردہ غیب سے بھی کھلائیں گے، پردہ غیب سے پلائیں گے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ایک جماعت ہے اور اس میں 600 آدمی ہیں. راستے میں پانی ختم ہو گیا. راستے میں کیا ہو گیا؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں کو بھی تکلیف ہو رہی، جانوروں کو بھی پلانے کے لیے پانی کا خطرہ نہیں ہے، اور اس اطراف میں کوئی کنواں نہیں ہے اور سب سوکھے ہوئے کنویں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے اچھا ٹھیک ہے، تو تمہارے پاس کسی کچھ تھوڑا بہت پانی ہے؟ بولے کہ ہاں، ایک دو ساتھیوں کے مشکیزوں میں تھوڑا بہت پانی ہے. لکڑی کے مٹی کے برتن میں وہ پانی ڈال کے لے آئے لوٹے کے اندر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنے ہاتھ اور اس پانی کے اندر رکھ دیا. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری کر دیا. اب یاد کرو اس سوڈان والے کی بات، جو مدد اللہ کے نبی کے ساتھ اور صحابہ اکرام کے ساتھ ہوئی، اور وہ مدد آج بھی، ارے بولو، آج بھی موجود ہے. بشرطے کہ ان کے جیسے نیتاں رہا، ان کے جیسا اخلاص رہا، ان کے جیسے عزائم رہا، ان کے جیسے کیا رہنا؟ عزائم رہنا. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے انگلیوں مبارک سے اور پانی کو جاری کر دیا. یہ ایک دو آدمی نہیں، 600 آدمی تھے اور ان کے جانور. سب لوگوں نے پانی پیا، جانوروں کو بھی پانی پلایا. ان کے پاس پانی کے جتنے برتن اور مشکیزیں تھے وہ پورے پانی سے بھر لیے. وہ پورے کیا کر لیے؟ بولا ارے بھائی سمجھ میں آ رہی کی بات؟ ارے بھائی سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ارے ذرا زور سے تو بولو بھائی. بھائی سنتے سنتے سن تو نہیں ہوگے؟ عجیب لوگ ہیں، خالی منہ دیکھے جا رہے. بھائی سمجھ میں آ رہی بات انشاءاللہ؟ تو میرے عزیزو، اللہ جب دینا چاہیں گا، جب اللہ کھلانا چاہیں گا، اللہ پلانا چاہیں گا، جی اللہ نے ماں کو مسخر کر دیا اولاد کے لیے. اللہ نے ماں کو مسخر کر دیا اولاد کے لیے. ماں کا خیال ہر حال میں کس کی طرف رہتا ہے؟ بچے کی ہی طرف. جب ماں کے پیٹ میں ہو، جنین کے اندر، اللہ رب العزت نے اولاد کو ایسا راستہ بنایا کہ قدرتی طور پر اور اس کو روزی ملتی رہتی ہے. اس کو کیا ملتی رہتی ہے؟ روزی ملتی رہتی ہے. اور بڑے ہونے کے بعد، سمجھدار ہونے کے بعد ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی ہم کام کرنے سے کھا رہے ہیں اور رکھ رہے ہیں. یہ ایمان والے کا یقین نہیں، یہ تو غیروں کا یقین. یہ کس کا یقین ہے بولو؟ غیروں کا یقین ہے. میرے عزیزو، ایمان والوں کا یقین یہ ہے کہ وہ اللہ کے رزق سے پلتے ہیں. کس سے پلتے ہیں بولو؟ اللہ کے رزق سے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. کیا ہے بولا ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. تمہارا رزق زمینوں میں نہیں ہے. جس روزی کا، جس رزق کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور وہ زمینوں میں نہیں بلکہ کہاں پر ہے؟ تمہاری روزی آسمانوں سے اترتی ہے. لیکن کافر اور مشرک لوگ اسباب میں تلاش کرتے ہیں. المشرکون والکافرون یرزقون فی اسبابہم، المؤمنون یرزقون فی اعمالہم.
قال اللہ عز وجل وفی السماء رزقکم وما توعدون. کافر اور مشرک لوگ اسباب پر یقین کر کے رات اور دن اسی میں لگے رہتے ہیں. ان کو جو ہے اپنے اسباب سے پلنے کا یقین ہوتا ہے اور ان کی روزی ان کے اسباب کے ذریعے سے دی جائے گی. لیکن مومن کی روزی اسباب میں نہیں ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, تمہاری روزی آسمانوں میں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کائنات میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کی روزی کا ذمہ اللہ نے نہ لے رکھا. لیکن ہمارا یقین ہے کہ کیا ہم اپنے اسباب کی وجہ سے, اس غلط یقین کی وجہ سے ایک عمل سے دوسرے عمل کے لیے راستہ نہیں بن رہا. کتنے برساں بیان سنے تو بھی وہاں کا وہیں چھے. بنگان پلی چھوڑ کو کٹو ہلتے نہیں, بنگان پلی چھوڑ کو کٹو ہلتے نہیں. اور جنہوں نے یقین کر لیا وہ باہر ملکوں میں بھی جا رہے. جن کو یہ بات سمجھ میں آ گئی وہ دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں. جن کو یہ بات سمجھ میں آ گئی 4 مہینوں میں جا رہے ہیں. لیکن میرے عزیزوں, یہ جانے والوں سے پوچھو 4 مہینے لگانے سے کیا نشٹم آیا. یہ جانے والوں سے پوچھو بیرون جا کے کیا نشٹم آیا. میرے عزیزوں, 2 پتے آدمی بڑھتا چپن کی گھٹتا نہیں. 2 پتے آدمی بڑھتا چپن کی گھٹتا نہیں. یہ اللہ کے دین کی محنت ہے, نبیوں کی محنت ہے, یہ صحابہ کی محنت ہے. اس محنت کے ذریعے سے اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرتے, آخرت میں بھی کامیاب کرتے. اس میں کیسے نشٹم آئے گا, اس میں کیسے نقصان ہوگا. صرف اپنے ذہن کی تبدیلی کرنا ہے, اپنے ذہن کی تبدیلی کرنا ہے. تو میرے عزیزوں, میں آپ کو ایک ہی کارگزاری سنائی سوڈان کی, اور جہاں پر ایسے غریب لوگ اور ایسے حالت کے لوگ, لیکن جب تشکیل ہوئی نقد کھڑے ہو کر اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے نہیں بلکہ 1 سال کے لیے نکل گئے. اللہ رب العزت نے نقد میں ان کی ایسی مدد فرمائی, نقد میں ان کی ایسی مدد فرمائی. سوڈان کی ہی ایک دوسری کارگزاری سناتا ہوں. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. سوڈان کی دوسری کارگزاری, اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. میرے عزیزوں, ہم لوگ ایک جگہ گشت میں نکلے. وہاں پر ایک بوڑھی عورت, تھوڑا سا بڑی عمر تھی. جب اس کے گھر پہ بھی جا کے آواز لگائے, مٹی کا بوسیدہ گھر جیسے میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو, تو اس نے کہا کہ آپ لوگ رکو یہیں پر تھوڑی دیر کے لیے, بلکہ اندر چلے. اس کی ایک بکری تھی اور بکری سے دودھ نکال کے اور جو ہے وہ لکڑی کے پیالے میں لے کر آئی. بولی کہ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا دودھ پی لو. ہم بہت خوش ہو گئے. ہمارے ساتھ ریور بھی تھے کہ ماشاءاللہ کیسے لوگ ہیں, ایسے غربت کے اندر بھی اور فریش دودھ نکال کے جماعت کے اکرام میں پلا رہے. تو ہم دودھ پی لیے اور جو ہے آ گئے. اور اسی دن رات میں جیسے عشاء کی نماز کے بعد اب اگلے دن جماعت نکلنا تھا تشکیلی محنت کے لیے, پھر وہ اس گلی میں گئے. تو وہاں پر کچھ بچوں کی رونے کی آواز آ رہی. تو ہم صبح دودھ پیے تھے اس گھر میں, رات میں بچے رو رہے. تو میں خود بھی تھا ساتھ میں. بولا کہ اس گھر میں بچے کیوں رو رہے. تو ریور نے جا کے دروازے کے پاس کچھ بات کر کے آیا کہ بولے کہ وہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے. میں نے کہا کیوں, کہ جو شام کے اندر جو دودھ ہے بکری کا پلا دیے تھے اور جو ہے جماعت کے لیے, اور وہ دودھ نہیں ملا بچوں کو, اور جو ہے اب پورے گھر کے بڑے بھی اور بچے بھی وہ دودھ پی کے رات گزارتے تھے, اور وہ چیز آج رات میں نہیں ملی. اتنے غریب اور غربا لوگ ہیں, ان کے پاس پکی ہوئی چیز کھانے کے لیے کوئی نہیں. بڑے لوگ تو صبر کر لیے, دودھ جماعت کے ساتھیوں کو پلا دیے, اب ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, اس لیے بچے رو رہے ہیں. اس لیے کیا کر رہے ہیں, بچے رو رہے ہیں. یہ ایک دم میری حالت بالکل دیگر ہو گئی. تو میں نے جیب میں سے وہ سوڈانی پیسے
सूडानी पैसे निकाल के एक 50,000 मैं देने के लिए गया। हाँ कि 50,000 हमारे थोड़े से होते डरना को 50,000 बोले तो जब देने के लिए गए तो वो बूढ़ी बोली कि नहीं, बोले मेरी नेकी का मोल तुम नहीं लगाना, मेरी नेकी का मोल अल्लाह लगाएगा। मेरी नेकी का मोल तुम नहीं लगाना, मेरी नेकी का मोल कौन लगाएगा? अल्लाह लगाएगा। बस तुम ऐसा करो, मेरे लिए दुआ करो। मेरे लिए क्या करना? दुआ करना। हम लोग चले गए और रात को जो है हमारे को भी बहुत अजब लगा, हमारे पास थोड़ा बहुत खाना बचा था, वो खाना लेकर गए तो बोले उस बुढ़िया ने कि वो खाने को भी वापस कर दिया कि नहीं। हम इतनी कम चीज़ में अल्लाह के साथ मामला नहीं कर सकते। क्या बोले? इतनी थोड़ी चीज़ में हम अल्लाह के साथ सेटलमेंट नहीं कर सकते। बस तुम हमारे लिए दुआ करो। मेरे अजीज़ों, उस बुढ़िया का यकीन और हम गुनाहगारों की दुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी बकरियों को ऐसा बना दिया, हम मौजूद थे वहाँ पर, हम मौजूद थे। अगर दिन में 10 बार दूध निकालो, उनकी बकरियों को दूध निकल रहा है। अल्लाह ने दूसरे दिन से ऐसे कर अल्लाह ने दूसरे दिन से ऐसा कर दिया। सुबह को निकालो, सुबह को आधे घंटे के बाद निकालो, आधे घंटे के बाद, घंटे के बाद निकालो तो घंटे के बाद, घंटे के बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे अजीज़ों कि जैसे वो लोग बोलते ना, अंबिया और सहाबा के साथ अल्लाह ने जिस तरह से मदद फरमाई, और वैसी मदद आज भी, अरे बोलो, वैसी मदद आज भी मौजूद है। लेकिन लेने के लिए हमें तैयार हो, अपने आप को ऐसा तैयार करना, अपने आप को ऐसा तैयार करना। अरे हमसे कहाँ होता रहे बोले तो पूरी ज़िंदगी वहीं चले आते, पूरी ज़िंदगी वहीं चले आते। तो मेरे अजीज़ों, लोग कैसे यकीन कर रहे और किस तरीके से उनको अल्लाह आगे बढ़ा रहे, और ऐसी गुर्बतों के ज़माने में वो नुसरत भी कर रहे हैं। ऐसी गुर्बतों के ज़माने में साल भी निकल रहे, ऐसी गुर्बतों के ज़माने में 4 महीने भी निकल रहे, ऐसी गुर्बतों के ज़माने में और दीन का पूरा काम कर रहे हैं, और ऐसी गुर्बतों के ज़माने में एक एक दिन में 15-15 पारे कुरान भी पढ़ते। मेरे अजीज़ों, दीन की कामयाबी और दुनिया की कामयाबी किस में है बोलो? अरे बोलो किस में है? एक तीसरी बात सुना, सूडान के अंदर ही मेरे को ऐसी बीमारी हुई, ऐसी तकलीफ हुई, जुलावा लग के एक एक दिन में 15-15, 20-20 जुलावा। मैं तो ये समझा कि अब मेरा टिकट कट गया, मैं तो ये समझा मेरा टिकट क्या हो गया? कट गया। मेरे अजीज़ों, पूरे सूडान में भर्ती होने के लिए कोई अस्पताल नहीं, ग्लूकोज पानी चढ़ाने के लिए भी कोई डॉक्टर, छोटे से छोटे गाँव में भी यहाँ पर कि कम से कम ग्लूकोज पानी चढ़ाने वाला डॉक्टर तो मिले, नहीं तो फ़ोन करके बुला लेते। थोड़े बहुत दवाएं हमें साथ ले गए थे और हमारा यकीन उसी पर था। हम भी तो कमज़ोर यकीन वाले थे। मेरे को मस्जिद से निकाल के मरकज़ ले आए, हमारी पूरी जमात को मरकज़ ले आए कि अमीर साहब बीमार हैं और पता नहीं 1-2 दिन में पत्ता कटेगा। हमारे साथी जो हैं पूरे परेशान हैं, लेकिन वहाँ के साथी क्या बोलते हैं कि कुछ नहीं, अल्लाह की मदद आएगी। तो क्या करना? अलहम का सूरा पढ़ के दम करके पानी पिलाओ, अलहम का सूरा पढ़ के दम करके क्या करो? पानी पिलाओ। बिल्कुल बिल्कुल सख्ती की हालत होगी तो दूसरा साथी क्या बोलता? क्या डरने की बात नहीं, हमारे यहाँ किसी के घर में जमजम का पानी है तो लेगाते, जमजम का पानी पिए तो अच्छे हो जाते। क्या पिए तो अच्छे हो जाते? जमजम का पानी पिए तो क्या हो जाते? अच्छे हो जाते। लेकिन मेरे अजीज़ों, उन लोगों के यकीन की बुनियाद पर, उन लोगों की यकीन की बुनियाद पर वो लोग जाके जमजम का पानी ले आए और मेरे को बोले उठा के बिठा के, शिफा के यकीन के साथ पियो। जमजम का पानी ऐसा है जिस नीयत के साथ पियोगे वो नीयत पूरी होगी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ और वो मरता क्या ना करता, मरता क्या ना करता, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। यकीन के साथ पानी पिए मेरे अजीज़ों। उस पानी का पीना था, जुलावा खट बोल के बंद हुए, अल्लाह ने वहीं से शिफा देनी शुरू कर, बिस्तर पे से उठ गए।
میرے عزیزو یقین جو ہوتا ہے نا، یقین آدمی کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے. کامیابی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، نفع نقصان اللہ کی طرف سے، ہمارے کرنے نہ کرنے سے نہیں، ہمارے کرنے نہ کرنے سے نہیں جی. اور ہم لوگ بھی کرتے ہی نا. ہمارے گھر میں بے کام کے بہت سارے لوگ رہتے ہیں. گھر میں ایک جنا کماتے رہا تو بیکار ماسٹر کتنے رہتے؟ 3-4 رہتے. ان کے پیچھے سب لوگ روتے رہتے ہیں، یہ کیا کرتا نہیں، یہ کیا کرتا نہیں. دیکھو ان بیکار ماسٹر ہے تو بھی ان اکیلا گدھے کے سر کا کما کو اسے کھلاتا ہے. بولو کون کھلاتی ہے اسے بیکار ماسٹر کو؟ ارے بولو کون کھلاتی؟ ہاں کھلاتی بھی ہی اور پھر اوپر سے پلاتی بھی ہی. ہاں پھر 2-4 مارا مارا تو پھر اسے ناک کا تارا کی کان کی بالی کی نکال کو دینا، لے باپ بیچ لے کو پی جاؤ. نہیں بولے تو ہڈیاں بک نہیں کرتا ہوں. وہ تب بیکار ماسٹر ہے تو بھی اللہ اسے کھانے کو بھی دیتی. اللہ اسے کیا دیتی؟ میرا دینے والا کون ہے؟ اور یہ ہڈیاں بکنا کر لینے والا کر لیتا ہے، کما کما گدے کی کمائی کر کو کما لیتا ہے. جب تک آدمی اسباب پہ رہتا اس کا یقین نہیں ہٹتا. جب تک آدمی سبب پہ رہتا اس کا یقین نہیں ہٹتا. اس کا یقین ہٹنا کا تو ان اسے چھوڑ کو جائے. کون ہے بھائی گھر میں 3 جنے ہیں، وہ 3 جنے بیکار پھرتے رہتے ہیں گھر میں، کیا نہیں میں کیسے جانا، یہ ایک جنا میں کرنے والا. تو گیا تو ان کیسا پلتے سے معلوم ہوتا. تو جب تک رہا تو انہیں بیکار ماسٹر پھرتے چلتے. تو گیا تو سمجھ میں آتا اللہ اسے کیسا پالتے. تو گیا تو سمجھ میں آتا اللہ اس کو کیسا کام کرنے کی توفیق دیتے. تو نکل گیا تو معلوم ہوتا اللہ تیرے بیوی بچوں کو کیسا پالتے. میرے عزیزو جتنے لوگ مرنے والے ہیں، جتنے لوگ کیا ہیں بولو مرنے والے ہیں، ان کی بیویوں کو اللہ پالتے. جتنے لوگ مرنے والے اللہ ان کی دکانوں کو چلاتے. جتنے لوگ مرنے والے ان کے کھیتوں کو اللہ جو ہے پکاتے. اور جتنے لوگ مرنے والے ان کے کاروباروں کو اللہ چلاتے. یہاں تک کہ ملک کا کوئی بڑا بھی مر جائے، جو ملک کو چلانے والا اللہ ملکوں کو بھی چلاتے. بتاؤ ہمارے افراد ہمارے گھر کو نہیں چلاتے کیا؟ کیسا یقین ہو گیا ہمارا. صحابہ اکرام کھیتیوں کو چھوڑ کر جاتے، تجارت کی منڈیوں کو چھوڑ کر جاتے، یہاں تک کہ سر دھوتے دھوتے جا کر شہید ہو جاتے. کھجور کھاتے کھاتے جا کر کیا ہو جاتے بولو؟ شہید ہو جاتے. میرے عزیزوں کہ ایسے ملک میں ایسی جگہ بیمار ہو کر صرف زمزم پی کے اور صرف ان لوگوں کی یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ کا دم کیا ہوا پانی پی کر بڑے سے بڑی بیماری شفا ہوتی. اگر وہی بیماری اگر ہم انڈیا میں اگر ہوتے تو تقریباً میرے پیچھے لاکھ روپے خرچ ہو جاتے. بوٹ کا خرچہ نہیں، خالی زمزم کے پانی کو اللہ کیا دیتی بولو؟ بولو دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کس؟ سب سے آخر میں ایک بات اور بتاتا ہوں، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. احد کی لڑائی میں یہ ایک صحابی کی آنکھ میں تیر لگا. ایک صحابی کی آنکھ میں کیا لگا؟ وہ تیر جو ہے ایسی جگہ پر لگا کہ وہ تیر جب سے اکھاڑے نا ایسا کر کے تو انگی کا جو ڈھیپا ہے نا ایسا نکل کے باہر آ گیا اور چھاتی تک لٹک رہا ہے. کہاں تک لٹک رہا ہے؟ چھاتی تک. انہوں کیا کرے اس کو ایسا پکڑ کے اور اسی تیر سے اسے کاٹنے جا رہے. تو بازو والے نے کہا ارے بھائی ایسا نہ کر کہ تیری آنکھ ایسا لٹک رہی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کیا کرنا. کس سے پوچھنا؟ ہمارے جیسے لوگ ہوتے تھے کیا بولتے؟ پہلے ڈاکٹر سے پوچھ، ہسپتال کو جا. انہیں کیا بولتے کہ ویسا کر. تو وہ لٹکی ہوئی آنکھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اچھا ایسا ہوا تو میرے نزدیک آ، میرے سامنے بٹھا کے، اور اس کی آنکھوں کی جو رگیں نیچے لٹک رہی تھی، نیچے لٹک رہی تھی. میرے عزیزوں یہ سب اللہ کا نظام ہے. یہ سب کس کا نظام ہے بولو؟ اللہ کا نظام ہے. ہاتھوں کو گلوز پہننا، پھر اس کو کلین کرنا، پھر پتہ نہیں کیا کیا. ہماری دنیا کی ڈاکٹری میں کتنے ساری چیزیں ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اور اس کی آنکھ کی جو انتڑی لٹک رہی تھی اس کو پکڑ کے
اور اپنی انگلی سے اس کو ایسا ڈھکیلتے جاتے تھے، اس کو ایسا ڈھکیلتے جاتے تھے، اور پھر بعد میں کہ دامے ہاتھ سے اور اس کی آنکھی کے جو ہے کہ پلکوں کو ایسا پکڑ کے ایسا اٹھا کے اس کی آنکھ کے ڈلے کو اندر رکھ دی، آنکھ کے ڈلے کیا کرے اندر رکھ دیے، پھر جو ہے تھوک نکال کر اور اس کی آنکھ پہ ایسا لگا دی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے عزیزوں، ان کی عمر 80 سال کی ہوئی، اور 80 سال سے پہلے یعنی کہ 10 سال پہلے 70 سال کی عمر میں جو آنکھ اچھی تھی وہ اندھی ہو گئی۔ جس آنکھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا 80 سال تک صحیح تھی، 80 سال تک کیا تھی بولو؟ یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے۔ اللہ تعالیٰ دین کی محنت کرنے والوں کے ساتھ ایسی چیزیں ظاہر کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہمارا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ دنیا کا کام کر لینے سے دنیا کی کامیابی ہے۔ برکت مال سے نہیں ہے، برکت اعمال سے ہے۔ برکت مال سے نہیں ہے، برکت اعمال سے ہے۔ دنیا کی کامیابی بھی، آخرت کی کامیابی بھی کس سے ہے میں بولو؟ دین کے کام سے، اعمال دین سے۔ ایمان والے کی روزی اعمال سے ہے، اللہ اتارتے ہیں، اور ساری مخلوق کی روزی کی ذمہ داری اللہ لے کر ہیں۔ نماز کے اندر پہلا سبق الحمدللہ رب العالمین، اس بات کا یقین کرنا میری روزی، پوری کائنات کی روزی، مجھے پالنے والے، پوری کائنات کو پالنے والے اللہ ہیں، اور میرے ذمے صرف میرے اللہ کا کام ہے، اور میرے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اور میرے نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اس بات پر یقین کرتے ہوئے میرے عزیزوں، صحابہ جیسی نیت کرتے ہوئے، اور صحابہ کے مددوں جیسی، صحابہ کو جو مددیں ہوئی ان مددوں کی حرص کرتے ہوئے، کون کون اللہ کے راستے میں 5 مہینے بیرون کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ جلدی جلدی نام بتاؤ انشاءاللہ۔ 5 مہینے بیرون کے لیے، جن کے 4 مہینے لگ چکے، 5 مہینے بیرون کے لیے بتاؤ۔ ماشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے 8:40 پہ نماز ہوگی انشاءاللہ، اور پھر نماز کے بعد سبھی کے لیے کھانے کی دعوت بھی رہے گی۔ دعا اس یقین کے ساتھ مانگو، جو دعا مانگی جائے گی اللہ اس کو ضرور قبول کرے۔ ہم اور تم مل کر یہاں پر تقریباً 1 گھنٹہ بیٹھی ہیں، تقریباً 7 بجے سے بیٹھی، اب تھوڑی دیر ہوا تو 1.5 گھنٹہ ہوا۔ اس پورے 1.5 گھنٹے میں میں ایک بات بولوں، سمجھ میں آ گئی تو میری بھی زندگی بنتی ہے اور تمہاری بھی زندگی۔ پورے 1.5 گھنٹے میں ایک بات بولی ہوں میں، اگر وہ ایک بات سمجھ میں آ گئی تو میری بھی زندگی بنتی ہے اور تمہاری بھی زندگی۔ وہ بات کیا ہے بولے تو، دین کے کام میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ ہمارے مائنڈ کے اندر یہ غلط خیال ہے کہ دنیا کا کام کر لیں گے تو دنیا کی کامیابی، اور دین کا کام کریں گے تو آخرت کی کامیابی۔ اس غلط خیال کو اپنے دماغ سے نکالنا، اس غلط خیال کو کیا کرنا، اپنے نکالو گے انشاءاللہ، بیٹھے بیٹھے تو نہیں نکلتا۔ وہ غلط یقین نکالنا کا تو بھی دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر نکلنا، جیسے صحابہ نکلے۔ جیسے کون نکلے بولو؟ اور اس لیے میں نے مثال دیا، سوڈان کی بھی مثال دیا، ہمارے نندیال کرنول کی بھی مثال دیا جی، اور اسی طریقے سے صحابہ کی اور اللہ کے نیک بندوں کی مثال۔ یہ پوری مثالوں میں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، دین کی کامیابی اور دنیا کی کامیابی کس میں ہے بولو؟ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کس چیز میں ہے بولو؟ دین کی محنت، اور دین کے اندر ہے اللہ کے حکموں پر چلنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر چلنے۔ تو یاد رہے گی بات انشاءاللہ؟ تو اس کے لیے کوشش کرو گے۔ کوئی بھی آدمی یہ نہیں سوچنا چاہیے میں نہیں نکل سکتا، میں نہیں جا سکتا، میرے سے کہاں ہوتا ہے، میں کام والا ہوں، بیوی بچے والا ہوں۔ میرے عزیزوں، یہ بھی ہمارا غلط یقین ہے۔ جو دوسرے ملکوں میں ہم گئے، موریتانیہ، لبنان جی، سوڈان، مکہ مدینہ جی،
مصر، دبئی، یہ جتنے بھی ملکوں میں ہم لوگ گئے، ہم نے ہر جگہ دیکھا کہ لوگ 4 بیویوں کو، 40 بچوں کو چھوڑ کے چلے، 3 بیویوں کو اور 40 بچوں کو چھوڑ کر۔ غریب لوگ بھی جاتے ہیں، مالدار لوگ بھی جاتے ہیں، جو لوگ جا رہے ہیں وہ کامیابی کا راستہ دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ نہیں جا رہے، اس لیے دکان اور مکان کے حوالے پڑے۔ اس لیے میرے عزیزوں، جو لوگ جو نیت کر کے ہیں وہ اپنی نیت کو پورا کرو، پورا کرو گے انشاءاللہ۔ جو لوگ نیت نہیں کرے ایسی مجلس میں بیٹھ کر بھی، ان کا تو اگلا راستہ بالکل ہی بند ہے۔ میں فرسٹ بیٹھتے میں ایک بات بولوں، یہ ایک عمل سے دوسرے عمل کو راستہ ہے۔ جو لوگ ارادہ کریں اگلے عمل کے لیے راستہ کھول لیں، ذرا انہوں کوشش کرے تو نکل جاتے۔ جو لوگ ارادہ بھی نہیں کرے بالکل بندش کر لے کو بیٹھے، میں کہاں جا سکتے لے رہے، پھر بعد میں کب تو دیکھیں گے، بالکل ہی بند کر لے کو بیٹھے۔ تو میرے عزیزوں، اس عمل میں بیٹھنے کی نیکی تو انہیں مل گئی، لیکن اس کا 100% فائدہ ان کو نہیں پہنچا۔ تو اب بھی وقت ہے دعا سے پہلے، جن لوگوں نے ابھی نام نہیں لکھایا، ارادہ نہیں کیا، دل میں بول لو، اللہ سنے گا۔ دل میں بولیں گے تو کون سنے گا؟ کہ ہم بھی انشاءاللہ دین کی محنت کریں گے۔ نیت کرو گے انشاءاللہ؟ دل میں کیا نیت کرو گے؟ بولو، ارے بولو کیا نیت کرو گے؟ ارے زور سے بولو۔ ہم بھی، بلکہ میں بھی، بولو میں بھی دین کا کام کرو۔ نیت کرو گے انشاءاللہ؟ دل میں بول لیے، اللہ ہمارے اس مجلس کو بے انتہا قبول اور منظور فرمائے۔ ٹھیک ہے بھائی، دعا کر۔ اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ یہ جو پورا بنگان پلی منڈلم ہے، اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہر مسجد کو، اے اللہ دین اور دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہر مسجد کے مصلیوں کو، خصوصاً سارے ایمان والوں کو دین اور دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اس کے جتنے قریے، جتنے دیہات، اللہ جتنے سینٹر ہیں، اللہ ہر سینٹر سے آنے والوں کا تو استقبال فرما۔ اللہ سب کے لیے قبولیت عطا فرما۔ اللہ اس پورے شہر پر امن عطا فرما، خیر عطا فرما، بھلائی عطا فرما۔ اللہ محبتیں عطا فرما، اکرام عطا فرما، للہیت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، آج کی اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما۔ اللہ جنہوں نے خدمت کی ان کی خدمت کو قبول فرما، جنہوں نے لوگوں کو دعوت دے کر بلایا ان کی دعوت کو قبول فرما۔ اللہ جو لوگ بیرون کا نام لکھائے ان کو نکلنا آسان فرما، رکاوٹوں کو دور فرما۔ جو مستورات کا نام لکھائے ان کے نکلنے کو آسان فرما، رکاوٹوں کو دور فرما۔ اللہ جو 4 مہینے کا نام لکھائے نکلنا آسان فرما، رکاوٹوں کو دور فرما۔ اللہ جو لوگ نام نہیں لکھائے، اللہ ان کی کیا برائی ہے، اللہ ان کے اندر کیا غلطی ہے، ان کے اندر کیا خطا ہے، وہ اپنی نیت ظاہر نہیں کر سکے، اللہ تو ان کو بھی قبول فرما، اللہ ان کو بھی قبول فرما۔ اللہ تو چاہے گا سب کے دلوں میں ارادہ ڈال سکتا ہے، سب کو تیرے راستے کی، اللہ تیری دین کی محنت کے لیے قبول کر سکتا ہے۔ اللہ پورے مجمع کو قبول فرما، بچوں کو بھی قبول فرما، بڑوں کو بھی قبول فرما، جوانوں کو بھی قبول فرما، اللہ بوڑھوں کو بھی قبول فرما، اے اللہ عورتوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ جس وقت میں جن چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اللہ اپنے فضل سے ان چیزوں کا ہمارے حق میں انتظام فرما۔ دنیا کی کامیابی نصیب فرما، آخرت کی کامیابی نصیب فرما، قبر حشر کے سوال جواب آسان فرما، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مجلس میں نزدیک سے آئے ہوئے، دور سے آئے ہوئے، قریب سے آئے ہوئے، دور سے آئے ہوئے، اے اللہ ہر ایک کے آنے کو قبول فرما۔
اے اللہ کس کی کیا ضرورت ہے، اے اللہ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جسمانی روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی قبول فرما، ہمارے اعلی اولاد کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ جس کا وضو نہیں ہے وہ وضو فرما لیں، اور جو لوگ 4 مہینہ مستورات میں جانے والے اور وہ لوگ مصافحہ کر سکتے ہیں۔